اعتکاف کے حوالے سے ہم جو اپنے بزرگوں سے سنتے ہیں اور جو پرانے لوگ ہیں یعنی جو ضعیف لوگ ہیں جو عمر رسیدہ افراد ہیں جب وہ اعتکاف کی بات کرتے ہیں اپنی یادیں ذکر کرتے ہیں تو اس میں سننے کو یہ ملتا ہے کہ پوری مسجد میں ایک نمازی نے اعتکاف کیا اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ امام صاحب ہی جو ہے وہ اعتکاف کر لیتے تھے یعنی مسجد میں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا کہ جو اعتکاف کرے. اچھا یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ بسا اوقات بڑی مشکل سے تیار کیا جاتا تھا کسی کو کہ بھائی تم اعتکاف کر لو اور وہ اعتکاف کرتا تھا تو پورے محلے والے جو ہے اس کی خدمت کیا کرتے تھے کیونکہ اس نے سب کی طرف سے جو ہے وہ گویا کہ اعتکاف کیا ہے. ٹھیک ہے تو یہ ایک سلسلہ ہمیں ملتا ہے اور پھر وہ اعتکاف بھی بڑا سخت ہوتا تھا یعنی جو ہم سنتے ہیں اور پھر آج کے اعتکاف کے ساتھ جب اس کا موازنہ کرتے ہیں تقابل کرتے ہیں تو جو ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کتنا فرق آ گیا ہے. یعنی پہلے کے دور میں بتایا جاتا ہے کہ اعتکاف ایسے ہوتا تھا کہ معتکف جو ہے صرف نماز کے لیے باہر نکلتا تھا مسجد میں باقی وہ حجرے میں ہوتا تھا اور پھر کہتے ہیں کہ وضو کے لیے جاتا تھا تو ایک کپڑا جو ہے وہ اپنے چہرے پر ڈال کر جو ہے وہ وضو کے لیے جاتا تھا. تو ایک وہ اعتکاف تھا اور ایک یہ اعتکاف ہے. اس کو اجتماعی اعتکاف کہہ دیا جاتا ہے. پردوں وغیرہ کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا ہے اب سب مل کر ہی جو ہے اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے مل کر ہی جو ہے عبادت ہو رہی ہوتی ہے اور انفرادی اعتکاف اور اجتماعی اعتکاف میں ایک اصطلاح جو ہے وہ بن گئی ہے. تو اب جو اعتکاف ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ آپ نے بھی کئی اعتکاف دیکھے ہوں گے اور کئی مساجد کے اندر جو ہے اعتکاف کے حوالے سے آپ کا جانا ہوا ہوگا بیانات کے حوالے سے. تو فرق کو بیان کر دیں کہ اب جو اعتکاف ہے چاہے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے پہلے بھی کچھ سال پہلے یہ ٹرینڈ بنا ہے اجتماعی اعتکاف کا اس سے پہلے کی بھی اعتکاف دیکھے ہوں گے تو کیا فرق آ رہا ہے اور وہ فرق مفید ہے کچھ سیکھنے کو مل بھی رہا ہے یا یہ صرف ایک ہلا گلا والی کیفیت ہوتی ہے اعتکاف میں؟ بعض لوگ بڑے بزن بھی ہوتے ہیں اس طرح کے اعتکافات سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے معمولات کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر خرافات اور بگاڑ کو دیکھ رہے ہیں نا اعتکاف کے اندر بھی بڑی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. مثال کے طور پر اگر یوں کہا جائے کہ فی زمانہ اعتکاف جو ہے ایک حد تک رسم بن چکی ہے. اچھا تو یہ غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا. ایک جناب شور و غل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ بھائی اعتکاف کے دن آ گئے آخری 10 دن لوگ آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد بچوں کی ہوتی ہے یا ینگسٹرز کی ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار چلو کچھ چینج ملے گا میرا دوست بیٹھ رہا ہے میں بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہوں مزہ آئے گا ٹھیک ہے نا. اب وہ جو اعتکاف کا اصل مقصد جو اعتکاف کی ایک روحانیت قرب الہی کا حصول اور انسان باطنی طور پر ترقی کرے روحانی طور پر ترقی کرے اللہ کا قرب اختیار کرے اس کو ایک تنہائی ملے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ روحانی طور پر پانے کی کوشش کرے. یہ جو ساری کوششیں تھیں نا یہ نظر ہو گئیں اب ایکٹیویٹیز کی. ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ جناب ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آ کر بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے. اب وہ چاہے دل مانے نہ مانے لیکن زبردستی جو ہے نا وہ چونکہ ایک روش ہے ایک رسم ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. اچھا یہ بھی اس لیے کرتے ہیں نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ینگسٹرز ہوتے ہیں معتکفین کی جو انتظامیہ ہے مسجد کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی بیچاری مجبور ہے کہ چلو کسی بہانے ہاتھ ہو گئے اب انہیں کچھ سکھا دیتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش کوئی 26 27 یا 28 سال پہلے اعتکاف کیا اور اس وقت کافی سنجیدگی تھی جو کہ آج نظر نہیں آتی. صحیح. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جو منتظمین ہیں نا انہیں یہ دیکھنا چاہیے باقاعدہ وہ ایک نصاب بنائیں ٹھیک. اس نصاب کو چلانے والے افراد جو ہیں ان کو باقاعدہ ہائر کیا جائے پہلے سے علماء کا ٹائم لے لیا جائے اگر اس طرح کا معاملہ ہے اور مخصوص نشستیں رکھی جائیں. صحیح ٹھیک ہے وہ محدود ہوں اور یہ ذہن بنایا جائے کہ جناب ہمیں انفرادی طور پر بھی عبادت کرنی ہے اور اجتماعی طور پر بھی کرنی ہے. یعنی دونوں کو ساتھ لے کے چلیں جناب. اگر کیونکہ اجتماعی کا تو ٹرینڈ بن چکا ہے اب آپ اگر صرف انفرادیت کی طرف بٹھا دیں تو میرے خیال سے موبائل لے کر جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ ایک گیدرنگ حاصل کی جائے گی ٹھیک ہے نا اور لوگ جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے نا سوشل میڈیا سے وابستہ ہو جائیں گے. موبائل پہ پابندی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا. ایک موبائل ہو جو کہ حسب ضرورت اگر کسی کو کوئی کال کرنی ہے یا کال کسی کی آ جائے کوئی ایمرجنسی کی صورت کے اندر. یہ بعض لوگوں کے ساتھ جن کو ایسے معاملات ہوتے ہیں ایمرجنسی مطلب یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر موبائل جس ہے نا اب اگر یہاں پر بھی آ کر کے مسجد میں آ کر کے بھی اگر موبائل کا ہی استعمال کرنا ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ ایک جو ڈفرنس تھا وہ تو آپ نے ختم کر دیا. یعنی اعتکاف کی روح ختم ہو گئی. اعتکاف کی روح ختم ہو گئی. یکسوئی تھی وہ تو حاصل. آدمی مسجد میں بیٹھ کر بھی دنیا سے کنیکٹ ہے جی ٹھیک ہے نا. تو کیا فائدہ ہوا اس کا. ہم اصل میں یہ جو بات کریں نا کیا فائدہ ہوا یہ اجتماعی ماحول کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. اکثریت لاس میں ہے. اسی طریقے سے وہ افراد جو زیادہ باتونی ہوں
انہیں روکنے کے لیے باقاعدہ کوئی نہ کوئی انتظام ہونا اچھا چاہیے. یہ جو باتیں کرتے ہیں مسجد کے اندر اور یہ جو اعتکاف کا بھائی ثواب بات سن کر یہ آتے ہیں، ہے، تو کیا یہ نقصان میں نہیں رہتے؟ بات یہ ہے کہ جو ثواب کمایا تھا نا وہ تو سمجھ لیں کہ چند قطرات کی مانند ہے، اوہو اور جو گناہوں کے انبار ہے نا وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے. اوہو ہو وہ سمجھ لیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنا اور اس کو اپنی چوپال کا حصہ بنا دینا، اس میں غیبتیں بھی ہوتی ہوں گی، گناہ بھی ہوتے ہوں گے. سب کچھ ہو رہا ہے، صحیح. سب کچھ ہو رہا ہے. وہی عام گفتگو، دھمکیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں، بس اوقات لڑائی جھگڑے بھی لڑائی ہوتے جھگڑے ہیں، بھی بچے ہو ہوتے ہیں جاتے ظاہر ہے. ہیں. لہٰذا باقاعدہ قانون بنانا چاہیے. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اعتکاف کو کنٹرول کرنے کا ایک سلسلہ دینا چاہیے جو سنجیدہ لوگوں کا انتخاب کر سکے. مسجد کا تقدس پامال نہ ہو. دیکھیں ہم اصل میں کثرت کی طرف نظر کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کتنے لوگ ہیں، فلاں مسجد میں کتنے لوگ ہیں. بھائی کثرت تھوڑی اسلام دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتا ہے. چاہے قلیل ہو، وہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا نا کہ ایک امام صاحب بھی بیٹھ جایا کرتے تھے یا مؤذن صاحب جو ہیں وہ اعتکاف کر لیا کرتے تھے یا کوئی بزرگ جو ہیں وہ اعتکاف کرتے تھے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس اعتکاف کی برکت بھی نظر آتی تھی. لوگ کہتے تھے ہماری مسجد میں اعتکاف ہو رہا ہے، اور پھر اگر اس معتکف کے پاس اگر کوئی جاتا بھی تھا تو اس معتکف کے ساتھ وہ اچھا وقت گزارتا تھا. یا تو اس کو وقت ہی نہیں ملتا تھا، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ وہ ملتے نہیں تھے، اور اگر وقت ملتا بھی تھا تو اچھا وقت ملتا تھا. لہذا کتابوں کا مطالعہ اور ذکر و اذکار کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرب الہی کا حصول، یہ مقصد جو ہے نا پیش نظر رکھ کر پھر اعتکاف کیا جائے. اور کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ میں کمزور ہوں، تو دیکھیں اعتکاف کوئی فرض نہیں ہے، اعتکاف واجب نہیں ہے، اعتکاف سنت ہے. تو سنت کی تکمیل کے لیے آدمی حرام کام کو کیوں کر رہا ہے، گناہ کا انبار کیوں لے رہا ہے؟ لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہو بندہ ٹھہر جا، وہ بہتر ہے. اس میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر واقعی اعتکاف کرنا ہے نا، میرا ایک مشورہ ہے، ایک ذہن ہے، پھر کسی ایسی مسجد میں چلا جائے جہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو جناب، اور کسی کو بتا کر نہ جائے. پتہ لگ رہا ہے کہ اگر علاقے میں بیٹھ گیا یا ایسی مسجد میں بیٹھ گیا جہاں اس کے سارے دوست ہیں، تو ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، اس میں پھر انفرادی عبادت تو ہوتی نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ وہی سلسلہ رہتا ہے باتوں کا. اے کاش کیسا ہو جائے، ورنہ ہمارے یہاں تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اعتکاف میں کون کون بیٹھ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، اور یہ دیکھ کر کے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کی اصلاح فرمائے.